الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے رشتوں کو قائم کیا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، ننھال کے، ددھیال کے، قرابت کے بہت سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وابستہ کیے، لیکن ایک رشتہ ہے جو اخوت اسلامی کا رشتہ ہے، دینی بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کی نسبت سے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہونے کی نسبت سے ہمارے درمیان قائم ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اب ان بھائیوں کو، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ بھائی بھائی کا احترام کرے اور بھائی اپنے بھائی کے بارے میں اچھے جذبات رکھے اور بھائی اپنے بھائی سے محبت کرے۔ محبت کے جذبات پیدا کرنا، مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں الفت پیدا کرنا، گنجائش پیدا کرنا، یہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھ کر، چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں پیدا کر کے جب انسان ایک دوسرے سے محبت چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں میں باتیں بٹھا لیتے ہیں، روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، دل سخت ہوتا ہے، مزاج کے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے، لہجوں میں بغض آتا ہے، انسان کی اخلاقیات بگڑتے ہیں، اس کا انداز تلخ اور ترش ہو جاتا ہے۔ اگر خیر سوچی جائے اور مسلمانوں سے محبت کی جائے، اچھے جذبات رکھے جائیں اور لوگوں کی کمزوریوں کی بجائے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں عطا کی ہیں اس پر توجہ کی جائے، تو انسان کے دل کے اندر پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور مسلمان سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان جو اللہ رسول کی نسبت سے جڑے ہیں، ان کے درمیان محبت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کے دن میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جب میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں۔ ان لوگوں کو بلایا جائے جو میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، ان کا انداز پیار والا تھا، اللہ کے لیے محبت کرتے رہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کوئی اس شخص کے ساتھ ان کا ذاتی لین دین کا معاملہ نہیں، کوئی انہیں کسی قسم کا اس بندے کے ساتھ لالچ کا تعلق نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت پیدا کی جائے، ان ساری چیزوں کو دور کیا جائے، ان ساری چیزوں کو تراشا جائے، ان کو ڈھونڈا جائے، ان پر غور کیا جائے، انہیں اپنے آپ سے جدا کیا جائے جو ہمارے دلوں میں اہل اسلام کی صحیح العقیدہ لوگوں کی نفرت پیدا کرتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھ کر اور بلا وجہ چند ایک تلخیوں کو سوچ کر مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کو میلا کر لینا، گدلا کر لینا اور تلخ ہو جانا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، علاقائی اور لسانی بنیادوں پر لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور کس قدر زیادہ لوگ معاذ اللہ گروہ پرستی کرتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان تو ایک قوم ہے، مسلمان تو وہ قبیلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے جمع ہے۔ پھر ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا چاہیے۔ بڑی پسند ہے یہ ادا اللہ تعالیٰ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے دوسری بستی کی طرف چلا، ملنے گیا ہے صرف اپنے بھائی سے،
اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کی بستی کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا تجھ پر اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، رب کا بندہ جان کے جا رہا ہوں، اللہ کا بندہ جان کے جا رہا ہوں، رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، مالک کو خوش کرنے، خوش مالک کو کرنا ہے، جا بندے کے پاس رہا ہوں، راضی اللہ کو کرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے بندے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو فرشتے نے کہا بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، رب کریم تجھ سے پیار کرتا ہے کیونکہ تو اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کا پیار، مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کی جائے اور ایک دوسرے سے پیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مسلمانوں سے سلام زیادہ لیا کرو، مصافحہ کی عادت ڈالو، سلام لینے میں پہل کرو، کوشش کرو کہ تمہارا اخلاق بہتر ہو مسلمانوں کے حق میں، کوشش کرو کہ تم جب کوئی آئے تو اسے جگہ دو اپنے پاس، کوشش کرو کہ تمہارا مزاج مہمان نوازی کا ہو، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ تمہارا مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن کا رویہ ہو، اچھی سوچ تم اہل اسلام کے بارے میں رکھتے ہو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت مسلم پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی مسلمانوں کی تو تم روحانی طور پر ترقی کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔